بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم مصلیان کرام، معزز سامعین اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ شرافت والا مذہب، نجات دہندہ مذہب، اللہ کا بھیجا ہوا دین اسلام سے ہمیں نوازا۔ تو یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کے ذریعے، جس کی آمد کے بعد، جس کی بعثت کے بعد، جس کے تشریف لانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اسلام کا تحفہ ملا، ہمیں اور آپ کو شریعت محمدیہ ملی، ہمیں اور آپ کو انسانیت کا راستہ ملا، ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مقدس دین، قرآن جیسی مقدس کتاب اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے افضل اور بہترین مخلوق بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حسن کا جو سب سے بہترین سانچہ ہے، اس سانچے میں انسان کو ڈھالا گیا ہے کہ انسان جیسا جسم و جثہ، انسان جیسی شکل و صورت، انسان جیسا دماغ، اس جیسی عقل، اس جیسی سوجھ بوجھ، اس جیسی سوچنے کی صلاحیت، اس جیسی دیکھنے کی صلاحیت، اس جیسی پکڑنے کی صلاحیت، اس جیسی تمام تر صلاحیتیں اور دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ وہ تمام صلاحیتیں جن صلاحیتوں کی بنا پر یہ انسان پر نہیں ہوتے ہوئے اڑنے کا سامان بنا لیتا ہے، وہ تمام صلاحیتیں جن کی بدولت انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق پر قبضہ جما لیتا ہے، وہ تمام صلاحیتیں جن کی بدولت یہ انسان دنیا کی خشکی پر، دنیا کے ایک بڑے پیمانے پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے، اپنی بادشاہت کا نفاذ کر لیتا ہے، اپنی حکمرانی کا سکہ جما دیتا ہے۔ یہ صلاحیت انسان کو کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کو، انسان کی بناوٹ کو، انسان کی چال ڈھال کو، انسان کے دماغ کو، اس کی عقل کو، اس کی سمجھ کو، اس کی فہم و تفہیم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، اڑنے کی صلاحیت، لیکن اسی انسان نے جس کے پاس اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، بڑے بڑے جہاز بنا دیے آسمانوں پر، ایک انسان کو نہیں، ہزاروں انسانوں کا لے کر اڑ رہا ہے۔ انسان کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہمیشہ پانی میں رہے۔ گہرے سے گہرے پانی میں انسان جاتا ہے، کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہاز بنا کر
ناؤ بنا کر پانی کے اوپر تیرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان نے وہ ایجادات کر لیے کہ اگر اس لباس کو پہن لیا جائے، اوڑھ لیا جائے تو آگ کے اندر گھس سکتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں بنا لی کہ اگر ان چیزوں کا استعمال کر لیا جائے تو پانی کے اندر کئی دن تک گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اب تو خلائی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آدمیوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت آسمان پر اڑے اور آسمان پر نظر آنے والے جو یہ سیارے ہیں، یہ چاند ہیں، اور وہاں پر کچھ دن گزار کر پکنک منا کر آ سکیں۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ سالوں بعد ہم یا ہماری نسلیں ان سے کہا جائے کہ آؤ چاند پر گھومنے کا ٹور ہے اور اس ٹور کا یہ خرچہ ہے، اور انہیں چاند پر گھومنے کا موقع ملے۔ یہ تمام تر صلاحیتیں، یہ قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کی، اور ہم تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تک یہ ہمارا آخری دین نہیں آیا تھا، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب تک قرآن نہیں آیا تھا، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک بعثت نہیں ہوئی تھی، تو انسان کی صلاحیتیں بھی ادھوری تھیں۔ انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہ اس درجے کی نہیں تھی، اس پائے کی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر اس کے پاس پہلے وہ ٹیکنالوجی ہوتی، پہلے سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت ہوتی، پہلے یہ علم میں اتنی مہارت رکھ پاتا تو آخری نبی کے آنے سے پہلے بھی جہاز بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا۔ ہزاروں سال گزرے، ہزاروں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں آئیں، بڑے بڑے دماغدان پیدا ہوئے، انہیں اپنے زمانے کے دماغوں پر فخر تھا، اپنے زمانے کے علم پر فخر تھا، اپنے زمانے کے سائنس پر فخر تھا، اپنے زمانے کے فلسفے پر فخر تھا، اپنے زمانے کے منطق پر فخر تھا، اپنے زمانے کی ایجادات پر فخر تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے سائنسداں، اتنے بڑے بڑے فلسفہ کے جاننے والے، منطق کے جاننے والے، علم نجوم کے جاننے والے، ستاروں کے علم کے جاننے والے، لیکن انہوں نے یہ ایجادات نہیں کی۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان کا ایک آدمی بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی وائر کے امریکہ کے آدمی سے بات ہی کر سکتا ہے۔ صرف بات ہی نہیں کر سکتا بلکہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو صلاحیتیں انسان کی مکمل ہوئی ہیں، یہ ہمارے دین کے اتمام کا نتیجہ ہے، ہمارے دین کی تکمیل کا نتیجہ ہے۔ دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، اسلام مکمل ہوا، اللہ کا دین زمین پر مکمل نازل ہوا، تو انسان کی صلاحیتیں بھی مکمل ہو گئی۔ انسان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اس کی صلاحیتوں کو معراج حاصل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان اور انسانی دنیا نے جو ترقی کی وہ پہلے نہیں کر سکی۔ یہ تمام تر ٹیکنالوجی، یہ اڑنے کے آلات، یہ تیز رفتار آلات، یہ تیز رفتار گاڑیاں، یہ تیز رفتار سواریاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کرنے کے آلات، ویڈیو کال، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیکنالوجی، کیلکولیٹر، کمپیوٹر، یہ سارے ایجادات کب پیدا ہوئے؟ جب قرآن آیا اس کے بعد، جب اسلام آیا اس کے بعد، جب نبی آئے اس کے بعد ہمارا دین مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر ہم راضی ہو گئے۔
رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اور میں اسی پر راضی ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، تو انسانی عقل و دانائی کو بھی فراوانی ملی، انسانی عقل و دانائی بھی مکمل ہوئی، انسان کی سوچ بھی مکمل ہوئی، اس کی صلاحیت بھی مکمل ہوئی۔ آج اس قرآن کے زور پر، احادیث کے زور پر بڑے بڑے سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کی تحقیقات، ان کے ریسرچ انہیں بام عروج تک پہنچا رہے ہیں، انہیں ترقیات کی منزلیں طے کروا رہے ہیں۔ وہ روزانہ نئی نئے ایجادات کر رہے ہیں۔ زور کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ اسلام کا ہے، اسلام کی نعمت کا ہے۔ اسلام آیا تو یہ تمام ایجادات پیدا ہوئی، ورنہ اسلام سے پہلے بھی دنیا ہزاروں سال سے ہے، ہزاروں ہزار سال سے یہ دنیا قائم ہے۔ آخری نبی تو بہت بعد میں آئے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا فاصلہ تو بہت کم فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے اس طرح سے ایک انگلی دوسری انگلی کے برابر میں ہے، اتنی ہی دوری مجھ سے اور قیامت کے برابر ہے۔ تو یہ تو بہت کم فاصلہ ہے، یعنی دنیا کا جو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، ایک لمبی مدت گزری ہے، وہ آخری نبی کے آنے سے پہلے گزر گئی ہے۔ ایک لمبا عرصہ، اور ایک ایک نبی کی جو عمر ہوئی ہے، 800 سال، 900 سال، 700 سال کی عمریں ہوئی، ایک نبی کی عمر ہوئی۔ اس دور کے لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی، تو دنیا نے ایک لمبا عرصہ گزارا۔ آخری دور میں تو بہت کم مدت ملی، اس کم مدت میں جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ پہلے نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات، جو احسانات، جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آخری امت کو عطا کی ہیں، آخری شریعت کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور جو فضل و مہربانی کا معاملہ کیا ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر، اس کے احسان پر، اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دور عطا کیا، یہ سنہرا دور۔ آج نافرمانیاں عام ہیں، گناہ عام ہے، ہر آدمی گناہوں میں ملوث ہے، معاملات بہت بیکار ہیں، حقوق اللہ کی رعایت تو ہے ہی نہیں، حقوق العباد کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ آدمی، یہ انسان اللہ کے حق کی ادائیگی میں تو بہت پیچھے ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بھائی کے درمیان جھگڑا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، آپسی تنازعات ہیں، آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ یہ جھگڑے، یہ تنازعات، یہ ناراضگیاں، یہ شکایتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا کرے تو شوہر کو بیوی سے کیا شکایت ہوگی؟ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا کرے تو بیوی کو شوہر سے کیا شکایت ہوگی؟ ماں باپ اگر اولاد کے حقوق کو سمجھ لے تو اولاد کو ماں باپ سے کیا شکایت؟ اور اولاد اگر ماں باپ کے احترام کو سمجھ لے تو ماں باپ کو اولاد سے کیا شکایت؟ معاملات صحیح نہیں ہیں ہمارے، کسی کا لے لیا تو دینے کا نام نہیں، قرض لے کر دینے کا نام نہیں لیتے، بلا وجہ کسی کی زمین پر حق جمانے لگتے ہیں، بلا وجہ باپ کی پراپرٹی میں زیادہ حصہ مانگنے لگتے ہیں، بہنوں کے حصوں کو کھا لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تو حقوق العباد ہے، یہ تو بندوں کے حقوق کا حال ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں ہم وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہن کا حق ہے نا بھائی،
بہن کا حق نہیں دیا جاتا ہے، بیٹی کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اولاد کے حق میں کٹوتی ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام ملحوظ نہیں رکھا جاتا، پڑوسیوں کی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسی رشتہ داری نبھانی چاہیے وہ نہیں نبھائی جاتی ہے، معاملات ہمارے صحیح نہیں ہے، لین دین کا معاملہ صحیح نہیں ہے، دکاندار سے دکان کی چیزیں لے کر، دکان کا سامان لے کر اس کو پیسہ دینے کا نام نہیں لیا جاتا، کسی سے قرض لے لیا جاتا ہے تو اس کو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ یہ تو ہمارے معاملات کا حال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی برائیاں ہیں، زنا کاری عام ہے، سود خوری عام ہے، گھر گھر میں سود گھس چکا ہے، ہر گھر میں سود گھس چکا ہے، گروپ لون کی شکل میں ہو یا بندھن لون کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، گھر گھر میں سود گھس چکا ہے، سود کی روٹی کھا رہے ہیں، وہ حرام کا لقمہ اندر جا رہا ہے، جبکہ سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ادھیکاری، چھوٹا سا پولیس والا اگر ہمارے خلاف ایکشن لے لے اور ہم کو چیلنج کر دے تو اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اسی سے ڈر جائیں گے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کا ارشاد ہے، اس کے باوجود ہم سود کھانے سے نہیں رک رہے، سود کا بازار گرم ہے، چغل خوری عام ہے، دوسروں کی برائیاں تلاش کی جاتی ہے، ٹوہ میں رہتا ہے ہر آدمی، ٹوہ میں کون کس وقت کیا کر رہا ہے، کس کا کس سے کیا معاملہ ہے، کس کی برائی ہمیں تھوڑی سی مل جائے تو ہم اس کو اچھالتے پھریں، کس کے عیب پر ہم مطلع ہو جائیں، کس کا عیب ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم پوری بستی میں، پورا محلے میں ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ یہ عالم، حالانکہ عیب کو چھپانے کا حکم ہے، برائی کو چھپانے کا حکم ہے، کسی کی ذاتی ویکتیگت برائی اگر تم کو معلوم ہو جائے تو اس کو چھپاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو تو اس کو اکیلے میں مل کر کہو کہ بھائی تمہارے اندر یہ برائی، تم کو ہم نے یہ فلاں گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس سے باز آ جاؤ، یہ بات زیادہ قابل اصلاح ہے، نہ کہ تم اس کی بات کو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرو۔ اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیوب کا چھپانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس بندے کے عیب کو چھپاتا ہے جو دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہو۔ لیکن یہ برائیاں ہیں، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کا کوئی آدمی، کوئی بندہ، کوئی فرد بشر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر آدمی کے اندر برائیاں ہیں، معاملات میں کمی ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، چغل خوری کا عادی ہے، سود کھانے کا عادی ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ برائیاں آقائے نامدار آخری نبی سے پہلے کی امتوں میں یہ برائیاں پائی جاتی تو ان پر پتھروں کی برسات ہو جاتی، ان پر آگ کی برسات ہو جاتی، اللہ کا آسمانی عذاب نازل ہو جاتا، زمین پر زلزلہ آ جاتا، انہیں تہس نہس کر دیا جاتا، انہیں برباد کر دیا جاتا، نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کے باوجود، ان تمام برائیوں کے باوجود اگر ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے، ہم 3 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، یہ اسلام کا انعام ہے، یہ آخری شریعت کا انعام ہے، یہ قرآن کی دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد درجے کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں بخشش اور ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارا۔ پہلی امتوں کو اتنی چھوٹ نہیں ملی، اتنی ڈھیل نہیں ملی، یہ ہمارے ساتھ انعام ہے اللہ کا کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں پھر بھی بچے ہوئے۔ لیکن یہ چھوٹ، یہ ڈھیل ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم زندگی بھر گناہ بھی کرتے رہے، برائی بھی کرتے رہے، لیکن بچ جائیں، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلندی سے نیچے گرا دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہمارے اندر یہ تڑپ ہوگی، یہ کوشش ہوگی کہ ہم برائی کی راہ سے ہٹ کر سیدھی راہ اختیار کریں، جھوٹ کے راستے کو چھوڑ کر سچائی کے راستے کو اپنائیں، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو اپنائیں، بے نمازی والی زندگی نہ گزاریں، نماز پڑھنے والی زندگی گزاریں، لوگوں کو تکلیف دینے والی زندگی نہ گزارے، لوگوں کو راحت پہنچانے والی زندگی گزارے۔ اگر ہم نے خود یہ ٹھان لیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر اصلاح کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عزت سے نوازے گا۔ آج کچھ گناہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری نیت کی بدولت، جو ہمارے اندر صحیح نیت ہے، اصلی اصلاح کی نیت ہے کہ ہم سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ اس کی بدولت ہم سے 2-4 گناہ جو آج ہو رہے ہیں، کل یہ گناہ بھی ہم سے ختم ہو جائے گا اور ہم نیکی کی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی، جب ہمارے اندر کڑن ہوگی، جب ہم یہ سوچیں گے کہ مرنا ہے، جب ہمارے اندر یہ بات ہوگی کہ مرنا ہے۔ آدمی ٹھان کر اور سینہ تان کر زندگی گزار رہا ہے، ایسا سوچ رہا ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ارے موت تو تمہارے باپ داداؤں کو بھی آئی ہے، تمہارے بڑے بڑے تغلم خان آئے اور چلے گئے، ان کی بھی بہت بڑی بڑی پراپرٹیاں تھی، بہت بڑے بڑے وہ بھی زمیندار تھے، تقدار تھے، ان کے بھی بہت بڑے بڑے نام تھے، لیکن آج ان کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہے، اور آج ان کو دیکھنے والا، ان کا نام لینے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کی قبر کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اکڑ میں نہیں رہنا چاہیے کہ آج میں بہت بڑا ہوں، آج میرے پاس یہ ہے، آج لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، وہ تمہیں سلام نہیں کرتے، وہ تمہارے وقار کو سلام کرتے ہیں، تمہارے لباس کو سلام کرتے ہیں، تمہاری ٹوپی کو سلام کرتے ہیں، تمہاری داڑھی کو سلام کرتے ہیں، تمہاری دولت کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کسی چیز کے نشے میں نہ رہے، بلکہ اپنے اندر اصلاح کی لانے کی کوشش کرے، اپنے اندر سدھار کی کوشش کرے، نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، اسلام مذہب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا وہ انعام ہے، وہ تحفہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ آدمی بڑا سے بڑا آدمی بن جائے، حکمران بن جائے، بادشاہ بن جائے، سرمایہ دار بن جائے، بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہو جائے، زمیندار ہو جائے، لیکن اسلام ایک چیز جو ہمارے دل کے اندر بسا ہوا ہے، ایمان، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا کم درجے کا آدمی، ایک فقیر درجے کا آدمی جس کے اندر ایمان ہے، نمازی ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ کے راستے پر نہیں چلتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور ایک بہت بڑا آدمی ہے، تو یہ چھوٹا سا مومن اس بہت بڑے آدمی سے بڑھا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ ایک چھوٹا سا مسلمان بڑے بڑے وزراء سے، پرائم منسٹر سے، عہدے داروں سے، جج سے، وکیل سے وہ بڑھا ہوا ہے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ ایک بہت بڑا پرائم منسٹر ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے۔ زندگی تھوڑے بہت مزے دے گی، لیکن جب موت آئے گی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مذہب، ایسا دین عطا فرمایا کہ جس میں نجات ہی نجات ہے۔ کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں کیا ہے؟ نجات ہی نجات ہے۔ دنیا میں آدمی زندگی گزارے، اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اسلام کے راستے پر چلے تو دنیا میں بھی عزت ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو الحمدللہ انشاءاللہ جنت ہے ہی، اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ وہاں تو نہ پسینہ آئے گا، نہ گرمی لگے گی، وہاں تو ایک معتدل موسم رہے گا، آدمی جو موسم چاہے گا وہ موسم ملے گا، جو کھانا چاہے گا وہ کھانا ملے گا، جیسا چاہے گا ویسی زندگی گزارے گا۔ یہ جنت کے حالات۔ تو اگر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جنت کی خوشگوار راحت والی زندگی چاہیے تو اس چھوٹی سی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بنائیں گے انشاءاللہ، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام کے جاننے والوں سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں، علماء کرام سے قرب حاصل کریں۔ ہم نے اسلام کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، اور اگر اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو کم از کم قرآن جاننے والوں کے پاس بیٹھیں، ان سے بات سنیں،
کہ قرآن ہمیں کیا راستہ بتاتا ہے، حدیث ہمیں کیا راستہ بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔